نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ تمام بہنوں کو ایک دفعہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری اور آپ کی نیتوں کو خالص کر لے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بہت خوبصورت، اس پاکیزہ دین کے لیے سلیکٹ کر لے۔ آمین اللہم آمین یا ارحم الراحمین۔ نہ میں اس قابل تھی اور کیا پتہ اللہ مجھے اس قابل بنا دے۔ اللہ میری زبان میں وہ تاثیر پیدا کر کہ تیری جو بندیاں ہیں جو بدعات اور خرافات میں مبتلا ہیں، میں ان کو ہدایت کے راستے پر لانے کی ایک چھوٹی سی شمع جلا سکوں۔ اللہ مجھ میں تو وہ کوالٹیز بھی نہیں ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان لوگوں کو بتا سکوں۔ میرا تو ابھی اتنا علم بھی نہیں ہے میرے مالک، پر میں اپنی آنکھوں سے اور اپنی کانوں سے بدعات اور خرافات نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ تم نے یہ کام نہیں کیا تو تمہیں ہم سب سے پہلے پکڑیں گے۔ تمہیں علم تھا، تم نے اپنی پیاری بہنوں کو کیوں نہیں روکا؟ تم نے ان کو حوض کوثر تک کیوں نہیں پہنچایا؟ تم نے ان کو بدعات سے کیوں نہیں محفوظ کیا؟ آج ہم اسی ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے ہم تھوڑا سا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کے اوپر تھوڑی سی نظر ڈال سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو بہت لمبا ٹائم پیریڈ ہے۔ یہ اتنا چھوٹا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے تو بہت وقت چاہیے۔ اللہ ہمارے وقت میں برکت دے اور ہمیں اس کو سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو سننے کے بعد احساس بھی دے، وہ دل دے میرے اللہ کہ جس سے ہم ان معاملات کو سمجھ سکیں۔ آمین اللہم آمین یا ارحم الراحمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیمی کی زندگی گزاری۔ باپ کو تو دیکھا ہی نہیں، ماں کی تو قبر مبارک پہ جا کے رویا کرتے تھے۔ 6 سال کا بچہ ماں کی قبر پہ بیٹھا آنسو بہا رہا ہے، ماں کی مامتا کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ اللہ نے ان کی مامتا کی تڑپ کو محسوس کیا، اور اللہ نے جب ان کو جوانی تک پہنچایا تو چچا کی کفالت کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو عطا کی۔ حضرت خدیجہ ان سے عمر میں بڑی تھیں، لیکن وہ اس قدر محبت اور شفقت اور عزت والا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا کرتی تھیں، یہاں تک ان کے اوپر ایک ایسا ہاتھ رکھا کرتی تھی کہ جیسے ایک ماں کی مامتا ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈاکٹر اسرار احمد کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماں کی محبت حضرت خدیجہ کے ذریعے دی گئی ہے، اور حضرت خدیجہ کا تو کیا ہی مقام ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تب سہارا دیا جب وہ خالی ہاتھ تھے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس،
اور وہ مال دیا اس لیے نہیں کہ آپ پراپرٹیز بنا دیں، آپ محلات تیار کریں، آپ بہت بڑا سا بزنس کریں. وہ خود بھی ایک خاتون تجارت کیا کرتی تھیں، بزنس میں بہت اچھی اسٹرانگ خاتون تھی. وہ بہت، ان کے بچے بھی تھے، اولاد بھی تھی. وہ ایک اسٹرانگ خاتون تھی، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان، تقوی اور سچائی، دینداری دیکھی، اور انہیں اپنا سب کچھ اللہ کے نبی کے حوالے کیا. اور اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دیا. وہ اس قدر اللہ سے محبت کرتے تھے. اسی طرح سورہ مزمل میں اے اوڑھ لپیٹ کے سونے والے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے اٹھا رہے ہیں اللہ کے نبی کو؟ اے اوڑھ لپیٹ کے سونے والے اٹھیے، اب آپ کا کام مشن اسٹارٹ ہے. اب آپ اٹھیں اور دن رات اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیے. جو جیسے صحیح رات پہلے تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے. تو ان کو کیسے مخاطب کیا جا رہا ہے؟ اب آپ کا مشن جو ہے اس کو آپ نے امپاسبل کو اس کو پاسبل اب آپ بنائیں گے. فتح مکہ، غزوہ بدر، غزوہ احد، اور پھر لگاتار غزوات ہوتی رہیں، اور صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے گئے، دین اسلام میں آتے گئے، جو ایمان لاتے جاتے تھے صحابہ بنتے جاتے تھے. کیا بات ہے! اس وقت کی تو کیا ہی بات ہے. یا اللہ ایسا ایمان عطا کر کہ ہم بھی دین پر استقامت ایسے کر کے جم کے کھڑے ہو جائیں کہ کوئی بھی ہمیں باطل ہٹا نہ سکے، مٹا نہ سکے. آمین، اللہم آمین یا رب الراحمین. جی اب ہمیں تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہوگا کہ 12 ربیع الاول منانا کیسا ہے. میری پیاری بہنوں، میں اب آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے. آپ کے سب سے قریبی آپ کے صحابہ تھے، آپ بہت اچھی طرح جانتی ہیں، میں بھی جانتی ہوں. ہم ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو ہمیں کہیں بھی یہ عمل نظر نہیں آتا. آپ اپنی 63 سالہ زندگی میں اپنی ولادت کے لیے نہ کوئی دن منایا کرتے تھے. جیسے ہم برتھ ڈے کہتے ہیں نا، ہم بہت انگریز لوگ ہیں نا، تو ہم برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں نا. تو کیا میں اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا کہ تم جس کی مشابہت کرو گے اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. اللہ کے رسول کا کون سا برتھ ڈے منا رہی ہیں آپ؟ کون سی یہودیت پہ عمل ہو رہا ہے؟ آپ ہر سوموار کا روزہ رکھتے تھے، پیر کے دن کا. تو ہم بھی اگر روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو ہر سوموار کو ولادت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں. روزہ کتنی بڑی عبادت ہے. اپنے نفس کو کچل دینا، بھوکا پیاسا اللہ کی بارگاہ میں عبادت، یہ کریں نا جو کرنے کے کام ہے. یہ کیا جہالت والے کام، شور شرابہ ہنگامہ، کچھ پتہ نہیں کس راستے پہ چل رہے ہیں. اتنی مطلب بے دینی ہے، اتنی علم کی کمی، استغفر اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ جو آپ کے بہت قریبی تھے اور ہم سے کئی درجے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے، علم کے میدان میں ہم سے بہت آگے تھے. کسی صحابی نے 12 ربیع الاول کو نہیں منایا، نہ اس کو خاص بنایا. ہمارے ہاں اس دن جس قدر دینی اقدار کی حرمت ہوتی ہے آپ سب بخوبی جانتی ہیں. اتنی فضول سرگرمیاں اور فضول خرچی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قناعت کا یہ حال تھا، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، کہ اپنی بیٹی کے گھر کا ایک پردہ لٹکا ہوا دیکھا تو ناراض ہو گئے اور کہا کہ تو دنیا کی خواہشات کے پیچھے لگ گئی ہے. اور آج ان کی ہی ولادت کی خوشی میں ہم گلیوں کو سجا دیتے ہیں، اتنی سجاوٹ، اتنا مال لگاتے. کیا یہ محبت ہے؟ بتائیے، بتائیے بنت حوا، بتائیے ماؤں، بتائیے بیٹیاں، بتائیے بہت ویل ایجوکیٹڈ یہ ڈاکٹرز اور یہ جو انجینئرز ہیں اور یہ جو بہت قابل آئی ٹی والی اسٹوڈنٹس ہیں، بتائیے نا کیا یہ دین اسلام ہے؟ کیا دین یہ کہتا ہے؟ محبت تو یہ ہے کہ آپ ان کی تعلیمات کو عمل میں لائیں، غربا کی مدد کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے.
آپ کو پتہ ہے جب حضرت خدیجہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ بھاگے بھاگے آئے تھے غار حرا میں، جب وحی آئی تھی تو وہ کانپ رہے تھے، کہتے خدیجہ مجھے بچا لیجئے، میں بس مر جاؤں گا. تو حضرت خدیجہ نے کیا جملے کہے تھے؟ اتنے اہم الفاظ تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو یتیموں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر اور غریبوں پر ہاتھ رکھتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی کفالت کرتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی خوبصورت تسلی دی ہے. اس دن اتنے زیادہ پیسے کا، مال کا بگاڑ ہوتا ہے، خرافات ہوتے ہیں، اور کوئی شخص بھوکا پیاسا سفید پوش بیٹھا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے. یہ مہنگائی کا کس قدر فتنے کا وقت چل رہا ہے. اس وقت ہمیں بہت سوچ کر قدم اٹھانا ہے. یہ جہالت، یہ فضول خرچی، یہ ہمیں کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کا باعث نہ بن جائے. حوض کوثر بڑی قیمتی ہے، اس پر غور و فکر کرنا میری بہنوں لازمی کیجیے گا. تو ہمیں خود بھی غور کرنا چاہیے. اور یہی دن ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات بھی ہوئی تھی. تو جب خوشی اور غم اکٹھے آ جائیں تو غم غالب آ جاتا ہے. ویسے بھی علماء کا اس بات پر یہ تو اتفاق ہے کہ یہ یوم وفات یہی دن تھا، لیکن اس متعلق اختلافات ہیں کہ یہ دن ولادت کا تھا کہ نہیں. اس لیے ہمارا کام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر ہر لمحہ شکر ادا کریں، ہر لمحہ شکر ادا کریں. اگر چاہتے ہیں تو ہر سوموار کا روزہ رکھیے، سنت رسول بھی یہی ہے، اور بدعات سے بچیں. ربیع الاول کے مہینے کی مبارکباد دینا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ایسا عمل کیا. لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو ولادت ہے نا، اسے مبارکباد دینے سے، عید میلاد النبی کہنے سے اور مبارکباد دینے سے اور ارینجمنٹ کرنے سے اور یہ کام کرنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہے، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، کسی قول سے ثابت نہیں ہے، کسی عمل سے ثابت نہیں ہے، کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام مہینے اللہ کے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی الحج. ربیع الاول کے مہینے کی مبارکباد دینا یا کسی بھی دن کی خوشخبری دینا یا مبارکباد دینا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے نام سے وہ بات بیان کرے جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے. بخاری. پیاری بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عبادت اور دین کی تبلیغ اور دین اسلام کو نافذ کرنے کے لیے بھیجا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس عرش اور فرش اور دونوں جہانوں کے مالک ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ آزمایا اللہ نے، کیونکہ ان کا مشن بھی تو بہت بڑا تھا نا. وہ شخص جو اپنی بیٹی کے لیے اس طرح کہا کرتے تھے جب کہیں جاتے تھے اور کوئی کھانا پیش کرتا تھا تو کہتے تھے میری فاطمہ کے لیے بھی تھوڑا سا پیک کر دو، اس نے بھی کافی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے. یہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو حوض کوثر جن کی حکم ربی سے ہمیں پلائی جائے گی. یعنی اللہ کا حکم ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حوض کوثر میں وہاں پہ ہمیں ویلکم کریں گے انشاءاللہ تعالی باذن اللہ، ان لوگوں کو جنہوں نے شرک، بدعت اور خرافات نہیں کیے ہوں گے. ابھی وقت ہے، سنبھل جائیں. اس دنیا میں سب سے بڑا ظلم جہالت ہے، اور جہالت گمراہی ہے، گمراہی بدعت ہے، اور بدعت جہنم کا راستہ ہے. خود کو بچا لیجیے. اللہ کی طرف سے بہت بڑا میسج آپ کے پاس آیا ہے. اللہ نے ہمیشہ اپنے میسنجرز بھیجے ہیں. اللہ نے کبھی ظلم نہیں کیا انسان کے ساتھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ واحسن الجزاء. آج ہمارا ٹاپک تھا کیا ربیع الاول منانا چاہیے، اس پر آپ نے ضرور سوچنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ نے چاہا بإذن اللہ پھر ہم حاضر ہوں گے ایک نیو ٹاپک کے ساتھ. سبقت اللہ ٹیم کو اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. ولكن ما زلت أزجي رجايا يا